Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in the last session, we discussed the topic meetings and proceedings. Under that particular topic, we discussed many sections. Section 157 سے لے کے Section 160A تک ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس پرٹیکولر سیشن میں اور اس پرٹیکولر ٹاپک کے تحت وی ڈسکسڈ اباؤٹ اسٹیچوٹری میٹنگ آف کمپنی, وی ڈسکسڈ اینوئل جنرل میٹنگ آف کمپنی, وی ڈسکسڈ ایکسٹراآرڈنری جنرل میٹنگ آف کمپنی. We also discussed something about the quorum in meetings. And آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسٹیچوٹری میٹنگ کی میں نے بات کی تھی تو اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کمپنی ایک اسٹیچوٹری رپورٹ بھی دیتی ہے. آپ کو بتایا تھا رپورٹ کیا ہوتی ہے. رپورٹ از آفیشیل پریزنٹیشن آف فیکٹس اینڈ فیگرس. وہ اسٹیچوٹری رپورٹس کے کیا پروز ہیں, کیا کونز ہیں, کیا اس کی نیڈ ہے, اس کی فلاسفیکلی کیا امپورٹنس ہے, دیٹ آئی ڈسکس ود یو ان دا لاسٹ سیشن. ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں, کیونکہ لاسٹ سیشن میں یہ ٹاپک جو ہے یہ کنکلوڈ نہیں ہوا تھا. آپ کے ساتھ میں نے بڑے ڈیٹیلڈ مینر میں ڈسکس کیا تھا کہ اینوئل جنرل میٹنگ جو ہے یہ کب ہوتی ہے, اس کے لیے پوائنٹ آف ٹائم کیا ہے, اس کے لیے کیا اسپین آف ٹائم ہے جس میں اس کو کنوین کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ سے بات میں نے کی کہ جناب یہ جو ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگز ہوتی ہیں کمپنی کی, یہ کون سی میٹنگز ہوتی ہیں. دیکھیں, اسٹیچوٹری میٹنگ کو سائڈ پہ کر دیجئے, اینوئل جنرل میٹنگ کو سائڈ پہ کر دیجیے. اس کے علاوہ جتنی بھی میٹنگز ہیں ان کو ہم فال کرواتے ہیں کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگز کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ آئی ڈسکس ود یو ان سیکشن 160 پروویژنز ایز ٹو میٹنگز اینڈ ووٹس, کہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اور میٹنگز میں ووٹس دیے جاتے ہیں تو اس وقت کون سا لا ہے, کون سی پروویژنز آف لا ہیں, کون سا ڈسٹنکٹ پورشن آف لا ہے کہ جو میٹنگز اور ووٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے. 160A section was very interesting and we discuss it in a very elaborative manner. اور اس کا ہیڈنگ جو ہے that was wonderful, that is wonderful. Circumstances in which proceedings of a general meeting may be declared invalid. یہ بھی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا. اس کے بعد اب یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے سیکشن 161 سے. میٹنگز اینڈ پروسیڈنگز کی بات ہو رہی. سیکشن 161 کیا کہتا ہے, آئیے اس کو انوائنڈ کرتے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس کی گرامیٹیکل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اس کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ اس کی سول کیا ہے, لیجسلیچر جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے سیکشن 161 میں. یو وڈ بی ڈیلائٹڈ ٹو نو دیٹ یو آر گوئنگ ٹو کم اکراس اے نیو ٹرمینالوجی وچ از پراکسی. میٹنگز اینڈ پروسیڈنگز, اور یہاں پہ پراکسی کا لفظ آ گیا. سیکشن 161 جو ہے اس کی جو ہیڈنگ ادھر دی ہوئی ہے وہ ہے پراکسیز. جنرلی اسپیکنگ پراکسی وہ شخص ہوتا ہے جو کسی اوریجنل شخص کی جگہ پر جا کر کہیں کوئی کام کرتا ہے. تو پراکسی از اے پرسن ہو از آتھورائزڈ ٹو ایکٹ ایز اے سبسٹیچیوٹ آف این ادر. تو کمپنی ہے, کمپنی کی میٹنگز ہوتی, کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر شیئر ہولڈر جو ہے وہ کمپنی کی میٹنگ کو اٹینڈ کرے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ شیئر ہولڈرز آر ناٹ ان کنٹری, دے آر ابراڈ اور دے آر بزی ڈوئنگ سم تھنگ ایلس. تو پھر کیا ہوتا ہے, تو اپنی جگہ پر کسی شخص کو بھیج دیتے ہیں
کہ آپ ایز آر سبسٹیچیوٹ جائیے, میٹنگ کو اٹینڈ کیجیے, میٹنگ میں بولنے کی بات ہے, کوئی کوشچن کرنا ہے تو وہ بھی کیجیے, اور اگر ووٹ کوئی ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ ہمارے بہاف پہ ڈالیں. تو پراکسی کا جو کانسیپٹ ہے, اٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹنس ان میٹنگس اینڈ پروسیڈنگس. تو کیا لا ہے, یہ پروویژن کیا کہتی ہے 161, آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سیکشن 1 ہے, اینی ممبر آف اے کمپنی entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled to appoint another person as his proxy to attend and vote instead of him, and a proxy so appointed shall have such rights as respects speaking and voting at the meeting as are available to a member. So my dear students, اگر if we go by the words, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ممبر آف دا جو کمپنی ہے کہ جس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ میٹنگ میں جا کے ووٹ کر سکتا ہے اور بول سکتا ہے. بولنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ کریٹیسائز کرنا, اپنی اوپینین دینا. میٹنگز ہوتی کیوں ہیں؟ دیکھیں, کمپنی از اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ, یہاں پہ جمہوریت ہے, ہر بندے کو فریڈم ٹو اسپیچ ہے, ہر بندہ بول سکتا ہے. تو میٹنگز آر کنوینڈ ٹو ڈسکس سرٹن ایشوز اور سرٹن ڈیولپمنٹس ان ریلیشن ٹو کمپنی. تو دیئر فور میٹنگ میں رائٹ ٹو ووٹ اور رائٹ ٹو اسپیک. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کمپنی میں کمپنی کا ممبر ہے اور جو میٹنگ اٹینڈ کر سکتا ہے, ووٹ کر سکتا ہے, وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے. اپوائنٹ سے مراد ہے کہ کسی شخص کو وہ لگا سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ جاؤ میرے بہاف پر اور جا کے میٹنگ کو اٹینڈ کرو. اور وہ جو اس کے رائٹس ہیں اسپیکنگ اینڈ ووٹس کے, وہ بھی اس پراکسی کو اویلیبل ہوں گے. یہاں پہ دو لفظوں پر آپ غور کیجئے گا, ایک ان پرسن, دوسرا پراکسی. دیکھیں, اگر ممبر آف دا کمپنی ہے اور وہ ان پرسن میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بذات خود جاتا ہے, اور اگر پراکسی بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان پرسن نہیں جا رہا, اپنی جگہ پر کسی کو بھیج رہا ہے. تو یہ پراکسی جو ہے یہ بڑی کامن فینومینا ہے ان کمپنیز. اب یہ جو بات بتا دی کہ ایک شخص جو ممبر ہے وہ اپنی پراکسی جو ہے وہ فکس کر سکتا ہے, اور وہ پراکسی جو ہے وہ بالکل وہی رائٹس کو ایکسرسائز کر سکتی ہے جو رائٹس اس شخص کو اویلیبل ہوتے ہیں. یہ جو اصول میں نے آپ کو بتایا سیکشن 161 کے تحت, اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ ہو گیا. وہ پروویزو جو ہوتا ہے, آپ کو بہت دفعہ میں نے بتایا, آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جب جنرل اصول ہے کوئی تو اس کے ساتھ جب پروویزو اٹیچ ہو جاتا ہے تو 3 قسم کی باتیں اٹیچ ہو سکتی ہیں. یا تو جنرل اصول کی ایکسپشن ہوگی, یا ایڈیشن ہوگی, یا اس میں کوئی کنڈیشن جو ہے وہ لگائی جائے گی. میں ریڈ کرتا ہوں. پرووائڈیڈ دیٹ this subsection shall not apply in the case of a company not having a share capital. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy to attend any one meeting. If any member appoints more than one proxy for any one meeting and more than one instruments of proxy are deposited with the company, all such instruments of proxy shall be rendered invalid, and a proxy must be a member unless the articles of the company permit appointment of a non-member as proxy. بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو جنرل اصول بتایا کہ ایک پراکسی پوائنٹ ہو سکتی ہے. ایک ممبر who is entitled to vote and speak in the meeting can appoint a proxy. یہ جنرل اصول. اور ابھی آپ کے سامنے جو میں نے پڑھا وہ پروویزو تھا. اس پروویزو کے مختلف پارٹس ہیں. وہ پروویزو یہ کہتا ہے کہ یہ جو پراکسی کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ صرف اس کمپنی میں ہو سکتی ہے کہ جس میں شیئر کیپٹل ہے, اور جس کمپنی میں شیئر کیپٹل نہیں ہے اس میں یہ جو سب سیکشن 1 ہے
سیکشن 160 کا یہ اپلائی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ ایکسپشن ہے, نکال دیا گیا کہ ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے وہاں پر یہ سیکشن اپلائی پراکسی کا نہیں ہوگا. اگلی بات کر رہا ہے کہ ایک جو ممبر ہے وہ ایک وقت میں صرف ایک پراکسی جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا. ایک سے زیادہ پراکسیز کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا. اگلی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک ممبر ہے, اس نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ پراکسیز کو اپوائنٹ کر دیا ہے. تو ان سچ سچویشن what would be the results of such appointments of proxies؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ پراکسیز اپوائنٹ ہو گئے تو دونوں پراکسیز جو ہیں, جو اس زیادہ اپوائنٹڈ پراکسیز ہیں ایک سے زیادہ, ان کی ویلیو لیگل 0 ہو جائے گی. اگلی بات جو پروویزوں میں کی جا رہی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ a proxy must be a member. کہ اگر کوئی ممبر پراکسی کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنی جگہ پر تو یہ ضروری ہے کہ وہ پراکسی جو ہے وہ بھی ممبر آف دا کمپنی ہو. لیکن یہاں پر ایک اور بات صاحب کہہ رہا ہے, a proxy must be a member unless the articles of the company permit appointment of a non-member as proxy. یہاں پر تھوڑی سی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے. وہ گنجائش یہ ہے کہ اگر آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں لکھا ہے کہ ایک نان ممبر جو ہے وہ بھی پراکسی بن سکتا ہے, تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے. سب سیکشن 2 پر آتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. سیکشن 161 پراکسیز, سب سیکشن 2. Every notice of a meeting of a company shall prominently set out the member's right to appoint a proxy and the right of such proxy to attend, speak and vote in the place of the member at the meeting, and every such notice shall be accompanied by a proxy form. سب سیکشن 2 میں یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی میٹنگ کال کرنا ہے تو آپ اس میٹنگ کے ساتھ جو نوٹس آپ بھیجیں گے اس نوٹس کے ساتھ آپ ایک پراکسی فارم بھی بھیجیں گے اور اس میں لکھیں گے کہ جناب یہ اگر آپ کوئی پراکسی کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارم جو ہے یہ اویلیبل ہے, یہ فل کیجئے اور جو کمپنی ہے اس کو بھجوا دیجیے. سب سیکشن 3 کی طرف بڑھتے. دا انسٹرومنٹ اپوائنٹنگ اے پراکسی شیل بی ان رائٹنگ اینڈ بی سائنڈ بائی دا اپوائنٹر اور ہز اٹارنی ڈیولی آتھورائزڈ ان رائٹنگ, اور اف دا اپوائنٹر از اے باڈی کارپوریٹ بی انڈر اٹس سیل اور بی سائنڈ بائی این آفیسر آف این اٹارنی ڈیولی آتھورائزڈ بائی اٹ. سب سیکشن 3 جو ہے یہ کچھ ڈیٹیلز کی طرف جا رہا ہے کہ اگر ایک کوئی پراکسی فارم ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے, اس کو کس نے سائن کرنا ہے, کس نے اس کے اوپر سٹیمپ لگانا ہے. تو پہلی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو انسٹرومنٹ آف پراکسی ہے دیٹ مسٹ بی ان رائٹنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اورل اپوائنٹمنٹ آف پراکسی جو ہے وہ بالکل نہیں ہو سکتی, اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جو پراکسی ہے, پراکسی فارم جو ہے وہ اپوائنٹر جو ہے جس نے پراکسی کو اپوائنٹ کیا ہے وہ سائن کرے گا, اور جو اٹارنی ہے جس کو طاقت دی جا رہی ہے, جس کو پاور دی جا رہی ہے کہ وہ کسی شخص کا پراکسی بنے, اس کے بھی سگنیچر جو ہیں وہ ڈیمانڈڈ ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک باڈی کارپوریٹ پراکسی کو اپوائنٹ کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا, تو کہا جا رہا ہے کہ ایک جو باڈی کارپوریٹ ہے اس کا آتھورائزڈ جو آفیسر ہوگا وہ پراکسی فارم کو سائن کرے گا اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جو اس کی کامن سیل ہے وہ ثبت کرے گا. سب سیکشن 4 کی طرف بڑھتے ہیں. سب سیکشن 4 کیا کہتا ہے
an instrument appointing a proxy if in the form set out in Regulation 39 of Table A in the first schedule shall not be questioned on the ground that it fails to comply with any special requirement specified for such instrument by the articles. My dear students, یہ ریگولیشن 39 ٹیبل اے فرسٹ شیڈول یہ بتاتی ہے کہ جو پراکسی فارم ہے اس کا کیا فارمیٹ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر کمپنی کی میٹنگ کال ہو رہی ہے اور آپ نے یہ جو ریگولیشن 39 ٹیبل اے آف دا فرسٹ شیڈول جو ہے وہ ساتھ بھیج دیا ہے یا اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ اس کی ویلیو 100% کریکٹ ہے، ویلیو 100% لیگل ہے، irrespective آف دا فیکٹ کہ پراکسی کے انسٹرومنٹ کے متعلق کمپنی نے اپنے آرٹیکلز میں کیا لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ریگولیشن 39 ٹیبل اے فرسٹ شیڈول ریلیٹنگ پراکسی از اے ویلڈ انسٹرومنٹ اینڈ دیٹ کی ناٹ بی کوشچنڈ ایون دو کہ آرٹیکلز اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ سب سیکشن 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیٹ از آلسو اے ویری انٹرسٹنگ سب سیکشن، اور تھوڑا سا پروسیجرل جو ایشوز ہیں ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سب سیکشن 5 کہتا ہے دا پراکسیز شیل بی لانچڈ ود دا کمپنی ناٹ لیٹر دین 48 hours before the time of the meeting, and any provision to the contrary in the company's articles shall be void. کہا جا رہا ہے کہ آپ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور اگر کوئی شخص اپنی جگہ پہ پراکسی کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس شخص کے اوپر یہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ میٹنگ ہونے سے 48 گھنٹے پہلے پراکسی فارم کو لانچ کر دے کمپنی کے پاس۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو لفظ ہے لانچ، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ یہاں پہ یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ پراکسی فارم کو فائل کر دیا جائے، لیکن یہاں پہ جو لفظ لگا ہے وہ ہے لانچ کرنا۔ تو یہاں پر جو لانچ کا لفظ ہے وہ استعمال ہوا، اور کہا جا رہا ہے کہ پراکسی اگر اپوائنٹ کرنا ہے تو یہ ذمہ داری ہے اپوائنٹر کی کہ وہ میٹنگ ہونے سے 48 گھنٹے پہلے وہ پراکسی فارم جو ہے وہ کمپنی کے پاس جمع کروائے۔ اور اگر کہہ رہا ہے کہ آرٹیکلز میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، آرٹیکلز کہہ رہے ہیں نہیں 48 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے، یا آرٹیکلز یہ کہہ رہا ہے کہ 48 گھنٹے نہیں 96 hours، تو کہا جا رہا ہے آرٹیکلز میں جو بھی بات لکھی جا رہی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، یہ 48 گھنٹے جو ہیں یہ فائنل جو لمیٹیشن ٹائم ہے وہ ہی ہے۔ سب سیکشن 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دا ممبرز اور دیئر پراکسیز شیل بی انٹائٹلڈ ٹو ڈو اینی اور آل دا فالوئنگ تھنگز ان اے جنرل میٹنگ، نیملی subject to the provision of section 167, demand a poll on any question and or a question before the meeting in which poll is demanded, to abstain from voting or not to exercise their full voting rights, and any provision to the contrary in the company's article shall be void. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جب آپ نے پراکسی کو اپوائنٹ کر دیا ہے تو پراکسی کے پاس کیا رائٹس ہیں، کیا پاورز ہیں۔ تو یہاں پر سیدھی بات کی جا رہی ہے کہ پراکسی جو ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی کوشچن کے اوپر، کسی ایشو کے اوپر کہ جس کو ڈیسائیڈ ہونا ہے میٹنگ میں، ضروری ہے کہ پول ہو، تو وہ پراکسی جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہے کہ جناب اس پر پول کیا جائے۔ یہ پول کیا ہوتا ہے؟ پول از این ایکٹ آف ووٹنگ، کہ یہ ایشو ہے اس کے اوپر ووٹ کروا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پراکسی ہولڈر ہے ہی از انٹائٹلڈ ٹو ڈیمانڈ پول آن سرٹن ایشو ان کنٹینشن۔ اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ پراکسی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کاسٹ کرے یا اپنے ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ نہ کرے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان تمام رائٹس کے اوپر آرٹیکلز جو ہے وہ پابندی لگا رہا ہے
تو کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکلز کی وہ جو پابندی ہے اس کی لیگل ویلیو 0 ہے. یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے اینڈ اینی پروویژن ٹو دا کانٹرری ان دا کمپنیز آرٹیکل شیل بی وائڈ. وائڈ کا لفظ آ رہا ہے. آرٹیکل اگر اس پروویژن سے متصادم ہوگا تو اس کی ویلیو 0 کنسیڈر کی جائے گی. وائڈ سے مراد ہوتا ہے ہیونگ دا لیگل ویلیو 0. سب سیکشن 7 کی طرف بڑھتے ہیں. ایوری ممبر انٹائٹل ٹو ووٹ ایٹ اے میٹنگ آف دا کمپنی shall be entitled to inspect during the business hours of company all proxies lodged with the company. دیکھیں جب میٹنگ ہوتی ہے تو بہت سارے انٹرسٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, بہت سارے چاہتے ہیں کہ یہ جو خاص ہم ایشو رکھ رہے ہیں کمپنی کی میٹنگ میں یہ پاس ہو جائے, اس کی فیور میں لوگ جو ہیں ووٹ کاسٹ کر دیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سینسٹیو ایشو ہے اور یہ ووٹنگ جو ہے یہ کچھ بھی ٹرن کر سکتی ہے رائٹ کو اور کچھ بھی ٹرن کر سکتی ہے لیفٹ کو. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہر بندہ, ہر ممبر آف دا کمپنی کہ جو انٹائٹلڈ ہے ٹو ووٹ اینڈ اسپیک وہ یہ رائٹ رکھتا ہے کہ جناب وہ بزنس آورز آف دا کمپنی میں یہ دیکھ سکے کہ کون کون سے لوگوں نے کون کون سے پراکسیز کو اپوائنٹ کیا تھا خاص میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اس کے پیچھے لاجک, اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ کون لوگ ان پرسن موجود تھے اور کون لوگ تھرو پراکسی موجود تھے. سب سیکشن 9 کی طرف بڑھتے. دا پروویژنز آف دس سیکشن شیل اپلائی میوٹیٹس موٹینڈس ٹو دا میٹنگ آف اے پرٹیکولر کلاس آف ممبرز ایز دے اپلائی ٹو اے جنرل میٹنگ آف آل دا ممبرز. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیکشن ہم 161 پڑھ رہے ہیں پراکسیز سے متعلق, کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جنرل میٹنگ ہے اس کے اوپر تو اپلائی ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور یہی جو رولز ہیں یہ اگر کوئی پرٹیکولر کلاس آف میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی اپلائی ہوں گے. میوٹیٹس موٹینڈس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ جنرل میٹنگ پر رولز اپلائی ہو رہے ہیں ویسے ہی یہ ایک کلاس آف میٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہیں. سب سیکشن 10 دیٹ از سو ویری امپورٹنٹ. اور یہ سیکشن سب سیکشن جو ہے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فیلئر ٹو ایشو نوٹسز ان ٹائم اور ایشوئنگ نوٹسز ود مٹیریل ڈیفیکٹس or omission or any other contravention of this section which has the effect of preventing participation or use of full rights by a member or his proxy shall make the company and every officer of the company who knowingly and willfully is a party to the default or contravention liable to a fine which may extend to 5,000 rupees if the default relates to a listed company and to a fine which may extend to 2,000 rupees if the default relates to any other company. سب سیکشن 10 جو ہے نا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ اس سیکشن کی امپورٹنس کے متعلق بتا رہا ہے. فنکشنلی اسپیکنگ, پریگمیٹکلی اسپیکنگ, پریکٹیکلی اسپیکنگ, یہ جو سیکشن ہے پراکسی والا یہ بڑی امپورٹنس کا حامل ہے. ہر ممبر کمپنی کی میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کر سکتا, اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں کئی کمپنیز کے ممبر ہوتے ہیں. لوگ پراکسیز اپوائنٹ کرتے ہیں اور اپنا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے, رائٹ ٹو اسپیک اینڈ رائٹ ٹو کوشچن دا ایشوز ان میٹنگ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. تو خود نہیں آ سکتے تو پراکسیز کو وہ بھیج دیتے ہیں. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہے اور وہ پراکسیز کو انٹرٹین نہیں کرتی یا اس کے لیے کوئی ہنڈرنسز کریٹ کرتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہم اس کو سزا دیں گے. کمپنی کا ہر آفیسر یا کمپنی جو ہے اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر جو فائن امپوز کریں گے وہ 5,000 روپیز امپوز کریں گے. اور اگر یہ پراکسی کی ایکسرسائز کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہیں کرنے دیتی یا کوئی اور کمپنی ادر دین جو پبلک لسٹڈ کمپنی ہے
وہ نہیں کرنے دیتی تو کہا جا رہا ہے کہ فائن 2,000 روپیہ ہوگا. پبلک لسٹڈ کو فائن 5,000 اور پبلک لسٹڈ کے علاوہ جو کمپنی ہے اس کو فائن 2,000 روپیہ ہو. تو یہ 161 سیکشن از ویری امپورٹنٹ, ویری فنکشنل, ویری پریگمیٹک, ویری پریکٹیکل, ویری سینسبل. تو اس سیکشن کو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ غور سے پڑھیے گا اور اس کو جذب کرنے کی کوشش کیجیے گا. بڑھتے ہیں سیکشن 162 کی طرف. 162 سیکشن جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا یونیک ہے. اس کی ہیڈنگ کیا کہتی ہے؟ ریپرزینٹیشن آف کارپوریشن ایٹ میٹنگز آف کمپنیز اینڈ آف کریڈیٹرس. کہ میٹنگز ہو رہی ہیں کمپنی کی تو کریڈیٹرز جو ہیں وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں میٹنگز میں. ان کی ریپرزینٹیشن کیسے ہوگی؟ اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے کارپوریشن ہے وہ کسی کمپنی کی ممبر ہے تو اس کی ریپرزینٹیشن میٹنگ میں کیسے ہوگی؟ یہ جو سیکشن ہے 162 یہ بتائے گا کہ ریپرزینٹیشن آف کارپوریشن اینڈ ریپرزینٹیشن آف کریڈیٹرز ان میٹنگ کیسے ہوگی. آئیے اس کا سب سیکشن 1 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. A company which is a member of another company may by resolution of the directors authorized any of its officials or any other person to act as its representative at any meeting of that other company, and the person so authorized shall be entitled to exercise some same powers on behalf of the company which he represents as if he were an individual shareholder of that other company. My dear students, یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کارپوریشن ہے اور وہ کسی کمپنی کی ممبر ہے تو اس کارپوریشن کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ تھرو ریزولوشن یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس شخص کو کمپنی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا جائے. جب کارپوریشن کے ڈائریکٹرز بائی ریزولوشن طے کر لیں گے کہ اس خاص شخص کو ہم دوسری کمپنی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو شخص جس کو ریپرزینٹیشن کے لیے بھیجا جائے گا اس کے پاس کیا رائٹس ہوں گے. کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس وہ سارے رائٹس ہوں گے جیسے کہ ایک انڈیویجول شیئر ہولڈرز کے پاس ہوتے ہیں میٹنگ کرتے ہوئے. اس کا مطلب ہے وہ ووٹ بھی کر سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے اور اگر کوئی کوشچن ہے اس کے اوپر وہ پول کو ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے. تو بات طے ہو گئی کہ اگر ایک کارپوریشن کسی کمپنی کی ممبر ہے تو وہ تھرو ریپرزینٹیٹو کمپنی کی میٹنگ میں شمولیت کر سکتی ہے اور اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کر سکتی ہے. اور جس شخص کو ریپرزینٹیٹو بنا کے بھیجا جائے گا اس کے پاس بالکل وہی رائٹ ہوں گے جو کہ ایک انڈیویجول شیئر ہولڈر کے پاس میٹنگ اٹینڈ کرتے ہوئے ہوتے ہیں. سب سیکشن 2 جو ہے 162 کا وہ کچھ کریڈیٹرز کی پارٹیسپیشن کے متعلق بتا رہا ہے کہ ایک میٹنگ ہے اس میں کریڈیٹرز کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. A company which is a creditor of another company may authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any meeting of the creditors of that other company held in pursuance of this ordinance or any other meeting to which it is entitled to attend any in pursuance of the provisions contained in any debenture or trust deed or any other document, and the person so authorized shall be entitled to exercise the same powers as are available to the company which he represents. My dear students, یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ کریڈیٹر ہے دوسری کمپنی. اس کا مطلب ہے ایک کریڈیٹر کمپنی ایک ڈیٹر کمپنی. جو کریڈیٹر کمپنی ہے اگر ڈیٹر کمپنی کے کریڈیٹرز کی اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں اپنا ایک ریپرزینٹیٹو بھیج سکتی ہے جو کہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرے گا. اب بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ریپرزینٹیٹو بھیجا جائے گا کریڈیٹر کمپنی
جو ریپرزینٹیٹو بھیجے گی اس کے پاس کیا رائٹس ہوں گے اس میٹنگ میں؟ وہ اس میٹنگ میں ووٹ دے سکتا ہے، وہ اس میٹنگ میں ووٹ کر سکتا ہے، اس میٹنگ میں بات چیت کر سکتا ہے، اسپیک کر سکتا ہے، اپنا پول جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، اور اس طرح کے الائیڈ میٹرز کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ سیکشن 163 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ریپرزینٹیشن آف فیڈرل گورنمنٹ ایٹسٹرا ایٹ میٹنگز آف کمپنیز۔ اس سیکشن میں بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ ڈسکس ہونے جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے سم ٹائمز ممبر ہوتی ہے کمپنیز کی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی شیئرز ہوتے ہیں۔ 51% جو شیئرز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، 49% جو ہیں وہ پرائیویٹلی اونڈ ہیں۔ تو ایسی کمپنیز میں جس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ممبر ہے، اس میں وہ کیسے پارٹیسپیٹ کرے گی، اس کے بارے میں یہ سیکشن دیا گیا ہے۔ اس سیکشن کا جو نمبر ہے دیٹ از 163۔ اس کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ دا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایز دا کیس میں بی if a member of a company may appoint such person as it thinks fit to act as its representative at any meeting of the company or at any meeting of class of members of the company. My dear students, یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے اور وہ ممبر ہے کسی کمپنی کی، اور اس کمپنی کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کیسے ریپرزینٹیشن کرے گی؟ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اتھارٹی ٹو اپوائنٹ ریپرزینٹیٹو ہے دیٹ ایکسکلوسively لائز ود پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ۔ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ جس کو چاہے اپنا ریپرزینٹیٹو بنا کے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے بھیج سکتی ہے، اور وہ جو ریپرزینٹیٹو ہے وہ تمام وہ رائٹس کو ایکسرسائز کرے گا جو ایک فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے ہیں۔ سب سیکشن 2، a person appointed to act as aforesaid shall, for the purpose of this ordinance, be deemed to be a member of such a company and shall be entitled to exercise the same rights and powers, including the right to appoint proxy as the federal government or the provincial government in the case may exercise as a member of the company. یہی ری ایٹریشن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی، وہ یہ کہ جس شخص کو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی اس کے پاس تمام رائٹس ہیں کہ وہ میٹنگ کو اٹینڈ کرے یا اپنی جگہ پہ کسی پراکسی کو اپوائنٹ کرے اور پروونشل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرے۔ ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز سیکشن 164، نوٹس آف ریزولوشن۔ دیکھیں ریزولوشن کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا نوٹس کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی ریزولوشن یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں یہ کام کریں گے۔ اب اگر ریزولوشن جو ہے دیٹ از انڈیڈ اے پلان آف فیوچر ایکشنز، ریزولوشن از اے ڈیسیژن، ریزولوشن is an intention of company to do something. تو یہاں پہ نوٹس آف ریزولوشن کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ریزولوشن ہے اس کا نوٹس دینا ہے آپ کو۔ اب میٹنگ ہونی ہے، میٹنگ کا نوٹس تو جائے گا، میٹنگ کا انڈیپینڈنٹ نوٹس ہے کہ جناب 21 days بفور دا میٹنگ آپ نے نوٹس دینا ہے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو ممبرز ہیں ان کو، تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ میٹنگ کب ہونی ہے اور کیا ہونی ہے۔ اور اگر آپ نے اس میٹنگ میں کوئی ریزولوشن پاس کروانا ہے یا کوئی ریزولوشن آپ نے پیش کرنا ہے تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے سیکشن 164 میں کہ اس ریزولوشن کا بھی نوٹس ساتھ آپ نے دینا ہے۔ یہ جو ڈسٹنکٹ پروویژن ہے سیکشن 164 کی، اس کا سب سیکشن 1 جو ہے وہ کیا کہتا ہے، آئیے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ود دا نوٹس فار اے میٹنگ دا کمپنی شیل سینڈ ٹو دا ممبرس کاپیز آف ڈرافٹ ریزولوشنز ادر دین روٹین اور پروسیجرل ریزولوشنز وچ آر پرپوزڈ فار کنسیڈریشن ان دا میٹنگ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 164 ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ
میٹنگ کا نوٹس دیں گے نا تو اس میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ آپ نے جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس کا نوٹس بھی دے دینا ہے. اب ڈرافٹ ریزولوشن سے کیا مراد؟ بھئی ایسی ریزولوشن جس کا پتھ اینڈ سبسٹنس جو ہے وہ آپ نے لکھ لی ہے, یعنی پرنٹڈ فارم میں ہے, بلیک اینڈ وائٹ فارم میں ہے, وہ بھی بھیج دینا. ساتھ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں بھیج دینا؟ بھئی بات یہ ہے ریزولوشن کو پاس کروانا ہے تو سیدھی سی بات ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی, اور وہ لوگ جو ووٹ کریں گے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ریزولوشن ہے, اس ریزولوشن کے کانٹینٹس کیا ہے, اس کا پتھ اینڈ سبسٹنس کیا ہے, اس کے اندر میٹر کیا ہے, کمپنی کیا کرنا چاہتی ہے, کون سی ریزولوشن ہے, کس طرح کا اس کا مٹیریل ہے, کس طرح کا اس کا کانٹینٹ. تو دیر فور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نوٹس آف میٹنگ کے ساتھ نوٹس آف ریزولوشن بھی بھجوا دیں تاکہ جو ممبرز ہیں وہ اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر لیں, سوچ بچار کر لیں. سب سیکشن 2 کی طرف چلتے ہیں. دا ممبرز ہیونگ ناٹ لیس دین 10% ووٹنگ پاور ان دا کمپنی may give notice of a resolution and such resolution together with the supporting statement, if any, which they propose to be considered at the meeting shall be forwarded so as to reach the company in the case of a meeting requisitioned by the members together with the requisition for the meeting. In any other case, at least 15 days before the meeting. And the company shall forthwith circulate such resolution to all the members. پہلی جو ریزولوشن کی بات ہم نے کی وہ تو کمپنی ریزولوشن کو فارورڈ کر رہی ہے نا جی. اب دوسری بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ممبرز ہیں اور ان کے پاس 10% ووٹنگ پاورز ہیں اور وہ میٹنگ کو ریکوزیشن کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ اگر کوئی ریزولوشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ نوٹس کے ساتھ بھیجیں گے. اور اس کے علاوہ اگر بات ایسی ہو کہ میٹنگ تو کمپنی کال کر رہی ہے لیکن جو ریزولوشن ہے وہ 10% ووٹنگ پاور والے جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ میٹنگ کے 15 دن پہلے وہ جو ریزولوشن ہے اس کا میٹیریل جو ہے وہ ریزولوشن کا جو ڈرافٹ ہے وہ کمپنی کو دے دیں, اور یہ پھر کمپنی کی ذمہ داری بن جائے گی کہ وہ فوراً جو ہے اس ریزولوشن کو تمام ممبرز کو سرکولیٹ کرتے ہیں. سب سیکشن 3 کی طرف بڑھتے ہیں جی. ان دا ایونٹ آف اینی ڈیفالٹ ان کمپلائنگ ود اینی آف دا پروویژنز آف دس سیکشن the company and every officer of the company who is knowingly or willfully a party to such default shall be liable to a fine which may extend to 5,000 rupees if the default relates to a listed company, and to a fine which may extend to 2,000 rupees if the default relates to any other company. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ نوٹس آف ریزولوشن جو ہے اگر اس کو کنوے نہیں کیا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ امپوزیشن آف فائن ہوگی. اگر لسٹڈ کمپنی نے یہ ڈیفالٹ کیا کہ نوٹس آف ریزولوشن نہیں دیا اور اس کے جو آفیسرز ہیں وہ نوئنگلی اور ولفلی اس میں انوالو ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ 5,000 روپے تک کا جرمانہ ہوگا. ادر دین لسٹڈ کمپنی اگر یہ ڈیفالٹ ہوا ہے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 2,000 روپے کا جرمانہ ہوگا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. میٹنگ اینڈ پروسیڈنگز کا ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے پروسیجرل میٹرز آ رہے ہیں. نوٹس کیسے دیا جائے گا ریزولوشن کا, نوٹس آف میٹنگ کیسے ہو رہی ہے, ریپرزینٹیشن آف فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کیسے ہے, ریپرزینٹیشن آف کارپوریشن جو ہے ممبر اگر کمپنی کی ہے تو اس کی ریپرزینٹیشن میٹنگ میں کیسے ہے. تو آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. تو یہاں پہ اب بات یہ آ رہی ہے کہ میٹنگ ہو رہی ہے. اب میٹنگ میں ووٹس جو ہیں وہ کیسے ہوں گے. ووٹس کے متعلق جو ہے, پول کے متعلق جو ہے, یہاں پر سیکشن 165, 166, 167 اور اس کے ساتھ جو دوسرے سیکشنز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. سیکشن 165 جو ہے اس کی ہیڈنگ یہ کہہ رہی ہے ووٹنگ ٹو بی بائی شو آف ہینڈز ان فرسٹ انسٹانس. میٹنگ ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے جو پہلی دفعہ ووٹنگ ہوگی نا وہ شو آف ہینڈ سے ہوگی, ہاتھ کھڑے کر کے ووٹ دیے جائیں گے.
کوئی ریزولوشن ہے اس کو پاس کرنا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے تو شو آف ہینڈز ہوگا. تو فرسٹ انسٹانس جو ووٹنگ کا ہے دیٹ از بائی شو آف ہینڈز. یہ میں آپ کو ریڈ کر دیتا ہوں. یہ سیکشن کیا کہتا ہے؟ ایٹ اینی جنرل میٹنگ a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands. کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ریزولوشن پاس کرنا ہے اور میٹنگ کے سامنے آ گئی ہے وہ تو پول ڈیمانڈ ہو گیا تو پھر پول ہوگی. پول سے مراد ہوتا ہے کہ ایک بیلٹ باکس ہوتا ہے اس میں جا کے ووٹس ڈالتے ہیں. اگر پول ڈیمانڈڈ نہیں ہے تو بائی شو آف ہینڈز جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی. 166 سیکشن جو ہے دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ اینڈ کنسرننگ ود دا ووٹنگ. سیکشن 166 کی ہیڈنگ جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے چیئرمینز ڈیکلریشن آف ریزلٹ آف ووٹنگ بائی شو آف ہینڈ ٹو بی ایویڈنس. یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا کہ چیئرمین کو ڈکلیئر جب کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے میرے سامنے لوگوں نے اتنے ہاتھ کھڑے کیے, اتنے لوگ فیور میں ہیں, اتنے لوگ جو ہیں فیور میں نہیں ہیں. چیئرمین جب ڈکلیئر کر دے گا تو کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین کا ڈکلیئر کرنا جو ہے وہ ایویڈنس. اب ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ بھائی کسی فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو ایویڈنس کہتے ہیں. تو چیئرمینز ایکشن از ایویڈنس کہ جناب یہ جو ووٹنگ ہے یہ فیور میں ہوئی ہے یا فیور میں نہیں ہوئی. اس سیکشن کو پڑھ لیتے ہیں. ایٹ اینی جنرل میٹنگ a declaration by the chairman that on a show of hands a resolution has or has not been carried or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of proceeding of the company shall, until the contrary is proved, be evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes cast in favor of or against such resolution. یہاں پہ جو چیئرمین آف دا میٹنگ ہے اس کو بڑی زبردست پاورز دی کہ اگر اس کے سامنے کوئی ریزولوشن ہے اور اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور لوگ جو ہے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو چیئرمین جو ہے اگر منٹس بک جو ہے اس میں ریکارڈ کر دیتا ہے کہ یہ جو ریزولوشن تھی اس میں لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور ریزولوشن کی فیور میں زیادہ ووٹس تھے, تو یہ ایکشن جو چیئرمین کا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایویڈنس ہے کہ یہ ریزولوشن جو ہے یہ پاس ہوئی ہے یا یہ ریزولوشن جو ہے یہ پاس نہیں ہوئی. تو یہاں پہ اتھارٹی جو دی جا رہی ہے وہ چیئرمین آف میٹنگ کو دی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ ووٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک تو ووٹنگ بائی شو آف ہینڈز ہو رہی ہے, دوسری پول ہے, دوسری پولنگ ہے. یہ پولنگ میٹنگ میں کیسے ہوتی ہے اس کے ساتھ کون سا لا جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں 167 سیکشن جو ہے وہ ہیڈنگ دے رہا ہے ڈیمانڈ فار پول. اب ڈیمانڈ سے مراد ہوتی ہے ریکویسٹ کرنا, طلب کرنا, کسی چیز کے لیے کہنا کہ یہ ہونا چاہیے. اب ڈیمانڈ ہو رہی ہے پول کی. پہلے ووٹ جو تھے وہ شو آف ہینڈ سے ہو رہے ہیں. شو آف ہینڈز کا جو طریقہ کار ہے یہ اتنا اوتھینٹیکیٹڈ نہیں. پولنگ جو ہے وہ دیٹ از اے پروسیس جس میں لوگ آتے ہیں اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرتے ہیں. وہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے, اس کی کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں, بڑا اوتھینٹیکیٹڈ پروسیس ہے. شو آف ہینڈز جو ہے وہ اتنا اوتھینٹیکیٹڈ پروسیس نہیں ہے اور اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے ہم مرہونے منت رہیں گے چیئرمین کے. تو یہاں پر سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں بائی شو آف ہینڈز نہیں کرنا, ہمیں پولنگ کروانا ہے اس ریزولوشن کو پاس کرنے کے لیے یا ریجیکٹ کرنے کے لیے. تو سیکشن 167 کی ہیڈنگ ہے ڈیمانڈ فار پول. اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کرنے والا ہوگا. نیچرلی وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کمپنی سے ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں یہ سیکشن کیا کہتا ہے. اس کا سب سیکشن 1 بفور اور آن دا ڈیکلریشن آف دا ریزلٹ آف دا ووٹنگ on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion
and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by the persons or person specified below. That is to say, یہاں پر my dear students بات وہی ہو رہی ہے جو میں نے ابھی پہلے بتائی ہے کہ شو آف ہینڈز اٹ از ناٹ سو ویری اوتھینٹیکیٹڈ میتھڈ کہ ووٹنگ کی جائے شو آف ہینڈ سے، یہ اتنی اوتھینٹیکیٹڈ نہیں کنسیڈر کی جاتی. تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ چیئرمین خود ڈسائیڈ کر لیتا ہے نہیں شو آف ہینڈز نہیں، پولنگ کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر، اس ریزولوشن کے اوپر پولنگ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ چیئرمین سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. وہ کون سے لوگ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. In the case of a public company by at least 5 members having the right to vote on the resolution and present in person or by proxy. کہا جا رہا ہے کہ اگر پبلک کمپنی ہے تو میٹنگ میں جو موجود 5 لوگ ہیں، اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نہیں اس کے اوپر پولنگ کریں، تو جناب پھر یہ ڈیمانڈ ٹو پول جو ہے یہ ریز ہو جاتی ہے اور پھر چیئرمین کو اس پرٹیکولر ریزولوشن کے تناظر میں اسے ووٹنگ تھرو پولنگ کروانی پڑتی ہے. ان دا کیس آف اے پرائیویٹ کمپنی بائی 1 member having the right to vote on the resolution and present in person or by proxy if not more than 7 such members are personally present. اس کا مطلب ہے کہ اگر پرائیویٹ کمپنی ہے اور اس میں 7 ممبرز میٹنگ میں موجود ہے تو ان میں سے کوئی ایک اگر کہہ دیتا ہے کہ جناب پولنگ ہونی چاہیے تو پھر چیئرمین جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ پولنگ کروائے. اینڈ بائی 2 such members present in person or by proxy if more than 7 such members are personally present. اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور اس میں 7 سے زیادہ ممبرز میٹنگ میں موجود ہیں تو ان میں سے اگر کوئی 2 کہہ دیتے ہیں کہ پولنگ ہونی چاہیے تو پھر چیئرمین از باؤنڈ کہ وہ پولنگ کروائے. 168 سیکشن کی طرف چلتے ہیں. ٹائم آف ٹیکنگ پول، کہ پولنگ کس وقت ہوگی. A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith, and a poll demanded on any other question shall be taken at such time not more than 14 days from the day on which it is demanded, as the chairman of the meeting may direct. اگر پولنگ ڈیمانڈ کی ہے کہ چیئرمین کو اپوائنٹ کرنا ہے اس کے اوپر تو فورتھ ود پولنگ ہوگی. اگر پول ڈیمانڈ کیا ہے کوشچن آف فیکٹ کے اوپر کہ میٹنگ کو ایڈجرن کر دیا جائے تو کیا کہا جا رہا ہے کہ پولنگ فورتھ ود ہوگی، فوراً ہوگی. اور اگر کسی اور ایشو کے اوپر پول ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ 14 دنوں کے اندر اندر وہ پولنگ کرنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگانا. سب سیکشن 2 کہتا ہے when a poll is taken, the chairman or his nominee and a representative of the members demanding the poll shall scrutinize the votes given on the poll and the result shall be announced by the chairman. دیکھیں پول ہو گیا. اب پول لازمی بات ہے بیلٹ باکس ہوگا، اس میں جو ہے وہ ووٹس ڈالے جائیں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو ممبرز موجود ہیں دے آر اینٹائٹلڈ ٹو اسکروٹنائز دا ووٹس، کہ کتنی فیور میں ہیں کتنی فیور میں نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے جو نیکسٹ سیکشن جو ہے نا دیٹ از سیکشن 169. سیکشن 169 جو یہ کہتا ہے کہ ریزولوشن پاسڈ ایٹ ایڈجرنڈ میٹنگ، کہ ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے نا وہ ایڈجرنڈ میٹنگ پہ ہوئی. میٹنگ سٹارٹ ہوئی 3 ماہ پہلے، میٹنگز ایڈجرن ہوتی گئی، 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ریزولوشن پاس ہوئی. تو کون سا پوائنٹ آف ٹائم کنسیڈر کیا جائے گا کہ یہ ہے ریگارڈنگ دا پاسنگ آف دا ریزولوشن؟ تو کہا جا رہا ہے وہ ٹائم جس پر وہ ایکچولی پاس ہوئی. یعنی 3 ماہ کے بعد جو میٹنگ ایڈجرنڈ ہو رہی ہے اگر اس میں پاس ہوئی ہے تو اس کا جو پوائنٹ آف ٹائم پاسنگ آف ریزولوشن ہے وہ وقت ہے جس وقت وہ ایڈجرنڈ میٹنگ میں پاس ہوئی، نہ کہ وہ وقت جس وقت پہلی میٹنگ ہوئی. یہ بھی یاد رکھنے کی بات. اچھا، اس کے بعد سیکشن 170 آ جائے گا.
سیکشن 170 کہتا ہے کہ جو پاور آف کمیشن ٹو کال میٹنگز، یہ کمیشن کون ہے؟ یہاں پہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے متعلق بات ہو رہی ہے. اگر کمپنی ڈیفالٹ کر جاتی ہے کوئی اسٹیچوٹری میٹنگ بلانے میں، کوئی اینوئل جنرل میٹنگ بلانے میں، یا کوئی جو ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ ہے وہ بلانے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ اس کے پاس پاورز ہیں، اس کو پاورز کو انووک کیا جا سکتا ہے، اور کمیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ میٹنگز کو کنوین کیا جائے. اور اگر کمیشن کی ڈائریکشنز جو ہیں ریگارڈنگ دا کنویننگ آف دا میٹنگ جو ہے وہ نہیں فالو کی جاتی، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ 10,000 روپے کا جرمانہ جو ہے وہ امپوز کر دیا جائے گا. کس کے اوپر؟ ایوری آفیسر آف دا کمپنی کے اوپر. تو آپ دیکھیں اگر میٹنگز نہیں ہوتی تو دیر از کمیشن، دیر از سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اویلیبل، اور آپ اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی پاورز جو ہیں وہ اس کو انووک کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو فائلنگ آف ریزولوشنز ایٹسٹرا، سیدھی سی بات، اگر آپ نے میٹنگز کی ہیں اور اس میں ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں تو سیدھی سی بات ہے آپ نے وہ ریزولوشنز جو ہیں وہ رجسٹرار کو بھیجنی ہے، اور جو ریزولوشنز ہیں ان کو میمورینڈم اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کا پارٹ اینڈ پارسل بنا دینا ہے. سیکشن 173 منٹس آف پروسیڈنگز آف جنرل میٹنگز اینڈ ڈائریکٹرز. دیکھیں میٹنگز ہیں وہ جنرل میٹنگز ہیں، ڈائریکٹرز کی میٹنگز بھی ہو سکتی ہیں. تو جنرل میٹنگز میں جو بھی باتیں طے ہوئی ہیں، میٹنگز میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جو بھی پاورز ایکسرسائز ہوئی ہیں، جو بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، ان کے منٹس بنیں گے. منٹس جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سمری ہوتی ہے، مائنیوٹس ڈیٹیلز ہوتی ہے، ریلیونٹ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ میٹنگ میں کیا باتیں ڈسکس ہوئی. تو کہا جا رہا ہے کہ جنرل میٹنگ ہو رہی ہے یا اسٹیچوٹری میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی بھی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے جو منٹس ہیں وہ منٹس بک میں انٹر کیے جائیں گے. آئی ہوپ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس یو ہیو انڈرسٹوڈ the topic meetings and proceedings. It is so very important. It is a procedural as well as substantively important for you. Therefore, I really suggest کہ آپ لوگوں کو اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. In order to enhance your wisdom, I would love to share with you a very wonderful quotation of Albert Einstein. Albert Einstein کہتا ہے It's not that I am very smart. It's just that I stay with problem longer. Albert Einstein اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بہت سمارٹ نہیں ہوں، یا سمارٹ سے مراد ہے کہ میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، لیکن میرے میں ایک کہتا ہے کہ خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم میرے سامنے آ جاتی ہے، پرابلم سے مراد یہ ہے کہ ایسا ایشو جس میں کوئی راستہ نہیں مل رہا، کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو کہتا میرے میں خوبی یہ ہے کہ میں پرسسٹنٹلی اس کے ساتھ جڑا رہتا ہوں. اگر ایک عام بندہ 6 ماہ اس پرابلم کے ساتھ پرسسٹ کر کے کچھ فائنڈ نہیں کرتا اور گیو اپ کر دیتا تو میں ایسا نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ چلتا رہتا ہوں پرابلم کے ساتھ، اور جب تک کہ وہ مجھے سمجھ نہ آ جائے، میرے پاس سولوشن نہ آ جائے، میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو بات کرنے کی یہ ہے نیور گیو اپ. جب بھی کوئی ہرڈل آئے نیور گیو اپ، کیپ آن اسٹرگلنگ. سیدھی سی بات ہے، جب آپ اپنا پورا ٹائم اس پرابلم کو دے دیں گے تو فائنلی وہ پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گی اینڈ یو وڈ ماسٹر دیٹ ایشو. تو انڈر لائنگ اسپرٹ کیا ہے؟ نیور گیو اپ، کیپ آن ٹرائنگ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.